السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بادلوں کی قسم کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عالمی محکمہ موسمیات کی تنظیم 100 سے زیادہ مختلف اقسام کے بادلوں کو پہچانتی ہے، تاہم ان کی مجموعی شکل اور اونچائی پر مبنی 10 بنیادی اقسام میں سے کسی ایک میں ترتیب دیا جا سکتا ہے جہاں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس معیاری بنیاد پر مختلف بادلوں کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس کا نام ہارورڈ کا نام لکھا گیا ہے، جس کی شروعات 1802 میں ایک برطانوی کیمسٹ لیوک ہارورڈ نے کی تھی۔ اس طریقہ کار نے اس کی جذباتی سرگرمیوں کی بنیاد پر بادلوں کو 5 گروہوں میں تقسیم کیا اور انہیں اونچائی کی 3 سطحوں کے ساتھ درجہ بندی کی۔ نچلی سطح بادل جو 1981 میٹر سے نیچے پڑتے ہیں، درمیانی سطح بادل جو 1981 سے 6096 میٹر اور اس کے درمیان پائے جاتے ہیں، اعلیٰ سطح جس میں بادل 6096 میٹر سے اوپر بنتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو انواع میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور پھر ان کو مختلف قسموں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لو لیول نچلی سطح کے بادل اسٹریٹس کے بادل زیادہ تر فلیٹ نمایاں اور سرمئی نما ہوتے ہیں۔ سرد ہوا میں کم ہونے یا کسی خطے میں صبح کی دھند اٹھنے کی وجہ سے یہ بادل نچلی اونچائی میں زمین سے تھوڑا سا اوپر بنتے ہیں۔ وہ اعلیٰ دھند بادلوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اسٹریٹس کے بادل آپ کو تشخیص عام طور پر ہلکی بارش اور کچھ برف باری کے ساتھ طویل بادل کے احاطے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اینٹی سائیکلونک حالات میں یہ بادل کہیں زیادہ مستقل ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے، لیکن یہ بادل زیادہ موسمیاتی سرگرمی کی نشاندہی نہیں کرتے ہیں۔ کومولس کے بادل عام طور پر صاف دن پر 2000 میٹر اونچائی سے نیچے بنتے ہیں۔ سائنس نے واضح طور پر کناروں کی وضاحت کی ہے اور یہ تو کلسٹرز یا گرڈس میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ کولمبس بادل بارش کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ نہیں ہے، موسمی عوامل جیسے نمی اور درجہ حرارت ان کی وجہ سے تیز و رفتار بارش اور گرج چمک کے ساتھ کومولس کے بادلوں میں بدل سکتے ہیں۔ ٹریکٹوکومولس کے بادل بنیادی طور پر کومولس کے بادلوں کا ایک بڑا اور بہت کم ہموار وزن ہے۔ وہ عام طور پر 2000 میٹر اونچائی کے نیچے پائے جاتے ہیں۔ اسٹریٹوکومولس بادل اکثر ہلکی بارش یا صرف برف باری کے نتیجے میں ہوتے ہیں، تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ موسم کی تیز بارشوں اور طوفانی محاذوں جیسے موسم سے پہلے یا بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کمبولونیمبس جیسے عمودی بادل بڑے اور گھنے بادل جن کی شکل طاقتور اوپر کی طرف بڑھتی ہوا کے دھارے کی طرح ہوتی ہے، یہ بادل زیادہ تر کومولس بادلوں کی طرح ہوتے ہیں جہاں سے وہ اصل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک عام کولمبس بادل، یہ بادل کم سے درمیانی اونچائی تک پھیلا جا سکتا ہے اور انتہائی معاملات میں ان اونچائی کی سطح بھی ہے۔ عام طور پر ان بادلوں اینٹ کی طرح اوپر پرت اور ایک تاریک بنیاد ہوتی ہے۔ یہ بادل آلودگی کا شکار موسم کی شدید صورتحال کی نشانی ہے۔ یہ بادل شدید آسمانی بجلی، فلیش سیلاب کا سبب بن سکتے ہیں اور طوفانوں کو تیار کرنے کے قابل بھی ہیں۔ درمیانی اونچائی کے بادل نیمبوسٹریٹس، یہ بادل آپ کو ایک تاریک اور زیادہ تر پیش شکل بادل کے طور پر پیش کرتا ہے جو وسط اونچائی میں شروع ہوتا ہے اور عمومی طور پر کم اونچائی سطح تک پھیلا ہوتا ہے۔ یہ 3000 میٹر اونچائی کے نیچے کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ یہ بادل ایک ممکنہ اعتدال پسند لیکن مستقل بارش کے علامت کو ظاہر کرتے ہیں جو گرم محاذ کے ذریعے خریدی جاتی ہے۔ یہ بادل برعکس عام طور پر گرج چمک طوفان برپا نہیں کرتے ہیں، لیکن گرما گرم طوفان کی غیر مستحکم طبیعت کی وجہ سے اس کا امکان واضح ہو سکتا ہے۔ الٹوسٹریٹس، یہ بادل وردی سرمئی زیادہ تر برف کے کرسٹل پر مشتمل
ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بادل بیکار ہے۔ یہ بادل مقابلے میں کہیں زیادہ ہلکا سایہ ہوتا ہے۔ الٹروسٹریٹس کے بادل نمبوسٹریٹس کے بادلوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہلکا سایہ رکھتے ہیں۔ الٹروسٹریٹس کے بادل بارش پیدا کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ جب گاڑھے ہو جاتے ہیں زیادہ تر معلومات میں ہلکے شاور کے طور پر شروع ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اعتدال پسند بارش میں ترقی کرتے جاتے ہیں۔ نیمبوسٹریٹس کے طور پر دوبارہ درجہ بند کیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔